اگر وہ خصوصی توجہ کے ساتھ رمضان کے حوالے سے اس گفتگو کو سنیں گی تو انشاءاللہ ہم سب یہاں سے کچھ سمیٹ کر اٹھیں گے. تو کچھ تھوڑی دیر کے لیے اپنی تمام مصروفیات کو ہم ایک طرف رکھ دیں اور جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جا رہی ہو اس کو خاموشی سے سننے کا حکم تو جو ہے وہ ہمیں اللہ نے قرآن پاک میں بھی دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے بالکل اسی طرح جیسے تمہاری پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اور ان روزوں کا اصل مقصد کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو. تو صوم کا جو لفظ ہے نا، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کسی چیز سے رک جانا. ہم صوم روزے کو کہتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہمیں میننگ مراد لیا وہ کسی چیز سے رک جانا، یعنی صبح سے لے کر شام تک انسان کھانے پینے اور بھوک اور پیاس کے علاوہ اور بھی کئی چیزوں سے رکتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا. عربی زبان میں جنگوں کے لیے جب کسی گھوڑے کو تیار کیا جاتا تھا نا، تو اس پورے پروسیس کو صوم کہا جاتا ہے، کہ اس گھوڑے کو کچھ دن بھوکا بھی رکھا جاتا ہے، اسے کچھ دن پیاسا بھی رکھا جاتا ہے، تاکہ جنگ کے میدان میں اگر وہ کسی ایسے علاقے میں جائے جہاں پر اس کی ضروریات پوری نہ ہوں، وہ پھر بھی پوری جفا کشی کے ساتھ جنگ لڑے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اگر رمضان کا روزہ جو ہے وہ فرض کیا ہے تو بیسیکلی وہ ایک تربیت ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں گزارنا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے مقصد بہت بڑا ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں نائب کی حیثیت سے بھیجا، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس ٹریننگ سے گزارنا تھا اس کو رمضان کا نام دیا گیا. تو اللہ کرے کہ ہم اس تربیت کے ساتھ رمضان کو گزاریں کہ یہ ایک ماہ کی ٹریننگ جو ہے یہ پورے سال کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جائے. پھر رمضان جب شعبان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو رمضان کی خوشبو ہمیں آنے لگتی ہے، ایک فیلنگز ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ اب رمضان بالکل قریب ہے اور ہونی بھی چاہیے. اور جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ آپ رمضان کا چاند دیکھتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے اور آپ چاند کی دعا بھی پڑھتے تھے. اور مجھے امید ہے کہ ہم سب کو یہ دعا ضرور یاد ہوگی، اگر نہیں بھی یاد تو ڈے فرسٹ میں تو ہمارے یہاں چاند نہیں نظر آتا نا، ڈے سیکنڈ میں جا کر چاند نظر آتا ہے. تو ہم سب چاند دیکھنے کی دعا ضرور پڑھیں. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ، کہ اللہ اس چاند کو ہم پر امن، ایمان اور سلامتی کے ساتھ نازل فرما، اور اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. تو یہ ہم سب کی خواہش ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ہمارا امن کے ساتھ گزرے، سلامتی کے ساتھ گزرے اور ایمان کے ساتھ گزرے. کیونکہ ابھی جیسا کہ جو بہن ہماری یہاں پر کمپیئرنگ کر رہی تھیں، انہوں نے دو خواتین کا نام لیا، ایک سعدیہ اور ایک کوئی اور، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس رمضان کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹ سکیں، تو ہمیں ضرور سمیٹنی ہے. اس کے فائدے کیا ہیں؟ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ دو صحابہ کرام ایسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ان کی آپس میں بہت کمپٹیشن رہتی تھی کہ نیکیوں میں آگے کون سبقت لے جائے گا. ایک صحابی جو تھے وہ جنگ کے میدان میں شہید ہو گئے، اور جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے ان کے بعد 1 سال مزید عمر پائی اور وہ عام حالات میں طبی موت جو تھے وہ فوت ہوئے. تو طلحہ بن عبید اللہ کو خواب میں نظر آیا کہ جو صحابی شہید نہیں ہوئے تھے اور وہ طبی موت مرے وہ جنت میں پہلے داخل ہوئے، اور جو شہید ہوئے تھے وہ بعد میں داخل ہوئے. آپ نے یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلحہ، جس شخص کو 1 سال مزید ملا تو گویا اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اور رمضان کے مہینے میں جو اس نے نیکیاں سمیٹی وہ درجہ اس کا اس شہید سے بھی زیادہ بڑھ گیا. یہی وجہ ہے کہ وہ بعد والا پہلے جنت میں گیا اور جو شہید تھا وہ اس کے بعد جنت میں گیا. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا موقع دیا، اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ ہم اس کو ایسے گزاریں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم رمضان کو اس طریقے سے گزاریں. اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ کہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں.
جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا آنر ہے ہم انسانوں کے لیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ لیکن جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام شیاطین کو اس وجہ سے قید کر دیتے ہیں تاکہ مسلمان اور مومنین اپنا رمضان امن اور ایمان کے ساتھ گزاریں۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات کو بھی چھپا کر رکھا ہوا ہے جسے ہم سب شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ پھر رمضان کے روزے رکھنے پر اتنا خوبصورت اجر اللہ تعالیٰ نے دیا، اور تمام عبادتوں کا اجر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے بتا دیا۔ نماز اس کا یہ اجر ہے، زکوٰۃ اس کا یہ اجر ہے، اور حج جیسی مشقت والی عبادت جس میں پیسہ بھی لگ رہا ہوتا ہے اور جس میں آپ کی مشقت بھی لگ رہی ہوتی ہے، اللہ نے اس کا بھی اجر ہمیں بتا دیا۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے سرپرائزنگ موڈ کے اندر رکھا۔ یہ اجر ہمیں اس دن پتہ چلے گا۔ پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا، اور اس دن اعلان کیا جائے گا کہ کہاں پر ہے روزہ رکھنے والے، وہ آئیں اور باب الریان میں سے جنت میں جو ہیں وہ داخل ہوں۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب اس دروازے میں سے جنت میں داخل ہوں، کیونکہ یہ ہمارا بہت بڑا ایک مشن ہے۔ پھر رمضان کے مہینے کو شہر الغفران کہا گیا کہ یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ اور میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی 70 بار سے زیادہ استغفار کرتی تھی تو سوچیں کہ ہمیں کتنی مغفرت کی ضرورت ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی ہمیں دی کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جتنے بھی گناہ یا کمیاں کوتاہیاں کسی انسان سے ہوں گی ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہم جب اس رمضان کو گزاریں تو ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو۔ ہمارا جو رزلٹ کارڈ، جو ہمارے منکر نکیر اللہ تعالیٰ نے ایک لیفٹ پر ایک رائٹ پر ہمارے ساتھ مسلط کر دیے، جن کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے کہ جو میں کام کر رہی ہوں یا جو کام میں سوچ رہی ہوں یا جو خیالات میرے دل میں موجود ہیں، وہ ہر چیز کو ریٹن لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ جب رمضان کا مہینہ گزرے، جو وہ فرشتہ جو میرے بیڈ ایولز کو لکھ رہا تھا وہ میرا رجسٹر صاف ستھرا ہو جائے۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے ممبر پر چڑھ رہے تھے۔ آپ ممبر کے ایک قدم پر چڑھے تو آپ نے کہا آمین، آپ سیکنڈ سٹیپ پر چڑھے تو آپ نے پھر کہا آمین، آپ جب لاسٹ والے سٹیپ پر چڑھے تو آپ نے پھر کہا آمین۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس بات پر آمین کہہ رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو گیا، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس بات پر آمین کہوں۔ ہمیں تو کبھی بھی فرشتوں کا سلام محسوس ہی نہیں ہوا، لیکن ان تاک راتوں میں ضرور محسوس کیجئے گا۔ دوسرا حکم دیا جاتا ہے کہ جتنے لوگ جاگ کر عبادت کر رہے ہیں، صرف جاگنا مقصود نہیں ہے، جاگ کر عبادت کر رہے ہیں ان سے مصافحہ کرو۔ تیسرا حکم دیا جاتا ہے جتنے بھی لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہو، یہاں تک کہ فجر کا وقت آ جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اب واپسی کا سفر شروع، اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں نے کیا کیا مانگا۔ پوری رات مانگنے کی تو تھی نا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خود بھی سن رہے ہیں، واللہ سمیع بصیر، وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، پھر بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا کیا مانگا بندوں نے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ لوگوں نے یہ مانگا اور یہ مانگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ جاگ رہے تھے، جنہوں نے بھی عبادت کی، ان سب کے لیے معافی کا اعلان ہے، سوائے 4 لوگوں کی۔ 4 لوگوں کی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی۔ یہ 4 لوگ ہمیں یاد رہنے چاہیے کہ کہیں میں ان میں شامل تو نہیں۔ نمبر 1، شراب پینے والا، اس کی شب قدر کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، جن سے ان کے والدین ناراض ہوں، ان کی شب قدر کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا ہو، ان کی شب قدر کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 4، جس کے دل میں کسی کے خلاف کینہ یا بغض یا دشمنی ہو، اس کی شب قدر کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔
تو ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ہم ان 4 لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں، اور کوشش کریں رمضان سے پہلے اپنے والدین سے ضرور معافی مانگ لیں، کیونکہ ایک بچے ہونے کی حیثیت سے بہت سے مقام ایسے آتے ہیں کہ ہم والدین کے دل دکھا چکے ہوتے ہیں، ہم سے کہیں نہ کہیں حق تلفی ہو چکی ہوتی ہے، تو اپنے دلوں کو صاف کر کے رمضان میں ہم نے داخل ہونا ہے۔ اور پیاری بہنوں، دلوں کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہے۔